مسیح کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا ایمان ہے کہ میرے بہن بھائی سب خیریت سے ہوں گے، اور دن رات ہم اس بات کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند آپ سب کو اپنے کلام کی، اپنی نجات کی سمجھ عطا کرے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، پطرس رسول کو مسیح نے کہا کہ تو 3 دفعہ میرا انکار کرے گا۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیوں مسیح نے پطرس کے 3 دفعہ انکار کرنے کی پیشن گوئی کی۔ اس کا ذکر لوکا کی انجیل اس کے 22ویں باب کی 24ویں آیت سے آپ اس سب کو پڑھیں کہ وہاں پر بحث رسولوں میں یہ ہو رہی ہے کہ بڑا ہم میں کون ہے۔ وہ کہہ رہے ہوں گے میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، اور یہی تکرار ہو رہی ہے۔ اور پطرس رسول، اگر آپ 24ویں آیت سے پڑھتے جائیں گے اور جب آپ اس کی 31ویں آیت دیکھیں، 22واں باب لوکا کی انجیل 31ویں آیت، شمعون شمعون دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تھا تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے، لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا۔ اس سوال کے جواب میں بھی لکھا، اس نے اس سے کہا اے خداوند تیرے ساتھ قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں۔ پطرس نے کیا جواب دیا؟ اے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے اور مرنے کو بھی تیار ہوں۔ یعنی پطرس رسول اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا کہ میں تیرے ساتھ قید رہنے، میں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں۔ ایک انجیل میں تو یہاں تک اس نے کہا میں تجھے نہیں مرنے دوں گا، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ میں ایک اپنے آپ پر فخر کو ظاہر کرتا ہے، اور کسی نے کہا ہے جو میں یہ شیطان کی زبان ہے۔ میں کہنے کی طاقت صرف ایک ذات کو ہے، اور وہ خدا قادر مطلق یسوع ہے۔ میں زندگی کی روٹی ہوں، میں زندگی کا پانی ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، کیونکہ خدا کی ذات صرف یہ کہنے کی طاقت رکھتی ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا۔ انسان یہاں پر پطرس کو خدا یہ سکھا رہا تھا۔ اگر آپ یسایا کی کتاب اس کا 14واں باب پڑھیں تو وہاں پر بھی ابلیس کیا کہتا ہے کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، کیونکہ میں شمالی اطراف کے جماعت کے پہاڑوں پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ میں تو پطرس بھی اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں اپنی طاقت سے، تو یسوع مسیح نے جب اسے یہ کہا کہ میں نے تیرے لیے دعا کی ہے تاکہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے، تو پطرس کو میرا خیال ہے یہ کہنا چاہیے تھا، حلیم ہو جانا چاہیے تھا کہ ہاں خداوند تیرا شکر ہو، اور کوئی شاگرد نہیں بولا، لیکن اس نے کہا میں تیرے ساتھ۔ تو یسوع مسیح نے پھر یہ کہا کہ تو مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 دفعہ میرا انکار کرے گا، تاکہ پطرس کو یہ سمجھایا جائے۔ اب پطرس کے بارے میں یہ کیوں پیشن گوئی کی؟ خداوند یسوع سے یہ سمجھانا چاہتا تھا، اسے یہ سکھانا چاہتا تھا، پطرس میں نے تیرے لیے دعا کی ہے، تو اپنی طاقت سے میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو اپنی طاقت سے یہ سب نہیں کر سکتا جب تک میں تجھے طاقت نہ دوں۔ اور اس لیے پطرس نے ایک عورت کے سامنے بھی مسیح کا انکار کیا، ایک نازک ظرف عورت کے سامنے بھی مسیح کا انکار کیا، لیکن جو ہی اس نے تیسرا انکار کیا، کلام میں لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، مڑ کر مسیح نے پطرس کی طرف دیکھا،
اور جو ہی یسوع مسیح نے پطرس کی طرف دیکھا، پطرس کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا، ایک ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ یعنی یسوع مسیح یہ وہ ذات ہے کہ جو انکار کرنے والوں کو بھی مڑ کر دیکھتا ہے۔ یسوع مسیح کی وہ محبت ہے جو منکروں کو بھی مڑ کر دیکھتا ہے۔ یسوع نے اسے رد نہیں کیا بلکہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا، اور جو ہی یسوع مسیح کی نظریں اس پر پڑی، خدا کی قدرت اس کی زندگی میں آ گیا، ایک رپینٹنس آ گئی، اور لکھا وہ زار زار رویا، وہ زار زار رویا کہ ہاں میں اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ اس لیے تو پولس رسول نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یعنی اب میں زندہ نہ رہا، مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں اپنی طاقت سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کریڈٹ گوز ٹو جیسس کرائسٹ۔ اگر میں سچ بھی بولتا ہوں، اگر میں نیکی بھی کرتا ہوں، اگر میں اچھا بھی کرتا ہوں، تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے کیا ہے، کہیں خداوند نے فضل دیا، خداوند نے توفیق دی تو میں نے کیا۔ اور جب پطرس کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی تو یوحنا کی انجیل آخری باب اگر آپ پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے سوال کیا، اے پطرس کیا تو ان سب سے زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے؟ اب پطرس کی زندگی تبدیل ہو چکی ہے، اس کی پوری شخصیت کو یسوع مسیح نے بدل دیا ہے۔ اس کی پہلی شخصیت ہوتی تو وہ کہتا ہاں یسوع میں تجھ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا۔ پہلے وہ میں کہتا ہے میں یہ کروں گا، لیکن جب یسوع نے یوحنا کی انجیل آخری باب میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس سے پوچھا کیا تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یہاں پر تو پہلے آ گیا اور میں بعد میں، تو پہلے اور میں بعد میں۔ ہاں خداوند تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یہ پوری شخصیت بدل چکی پطرس کی، اور جب اس نے ایسا کہا تو یسوع نے کہا جا میرے برے چڑھا، میری بھیڑوں کی غلہ بانی کر۔ دراصل ہماری شخصیت کے اندر سب سے پہلے یسوع ہو اور اس کے بعد ہم ہوں۔ یقین جانیے ہماری طاقت ہے صفر، اور یہ خدا قادر مطلق ایک ہے۔ ہم ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں، خدا ایک ہے اور ہماری طاقت زیرو ہے۔ اور میتھ کے اندر اگر آپ ایک زیرو کے بعد میں زیرو لگاتے رہے اور ایک اینڈ پہ لگائیں تو اس کی کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک پہلے لگا دیں اور اس کے ساتھ زیرو لگاتے رہیں تو بہت طاقت بڑھ جائے گی۔ تو خدا پہلے ہو، خدا اول ہو، اس لیے خدا پہلے ہوگا تو ہماری اور قوت بڑھے گی۔ اور کسی نے کہا ہے کہ بکری جو ہے وہ میں کرتی ہے جب تک زندہ ہوتی ہے، لیکن اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی آنتوں سے ایک پینجا بناتے تھے، روم پنجن والا پینجا، اور وہ پنجابی پینجا ہوندا سی، اتنے جو سٹ مار دے سن نا تے پھر اس چ آواز آندی سی تو رسول نے کیا کہا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یسوع مسیح پطرس کے اس غرور کو جو اپنے آپ پر کرتا تھا، پطرس کو یسوع سمجھانا چاہتا تھا پطرس اگر میں تجھے طاقت نہ دوں تو تو عورت کے سامنے بھی میرا انکار کرے گا، لیکن میں تجھے طاقت دوں گا تو الٹی صلیب پر بھی مر جائے گا اور میرا انکار نہیں کرے گا۔ ارے یسوع مسیح وہ طاقت ہے، وہ منکروں کو بھی طاقت دیتا ہے اگر ہم انکار کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر یسوع دیکھ لے، یسوع مڑ کر دیکھ لے تو پطرس کے اندر وہ طاقت آ گئی۔ اس پر میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا، تیری ایک نظر کرم ایسا دلیر بناتی ہے، تیری ایک نظر کرم ایسا دلیر بناتی ہے کہ منکروں کو بھی جام شہادت پلاتی ہے۔ کہ پطرس منکر تھا لیکن یسوع کی نظر کرم نے اسے اتنا دلیر بنا دیا کہ اس نے الٹا صلیب پر مر کر بھی انکار نہیں کیا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت